20ویں پارہ کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اور یہ 5 دلائل استفہامیہ انداز کے اندر ہیں، سوالیہ انداز کے اندر ہیں۔ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلاتا ہے، وہ بہتر ہے یا جنہیں تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ شریک بہتر ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ کون ہے جس سے التجا کی جاتی ہے، جس سے دعا مانگی جاتی ہے؟ رب العالمین کو یا بے جان اصنام بتوں کو؟ اسی طرح باہر و بر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو قرآن کا یہ عمومی طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے، اور اس طرح وہ پوری کائنات کو بحث اور مناظرے کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ یہ سارے کام کرنے والی ہستی جو ہے وہ ایک اللہ کی ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا اہم مسئلہ جو ہے جس کے بارے میں مشرکین تردد میں تھے اور مشرکین کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی تھی، وہ ہے دوبارہ زندگی کا مسئلہ، کہ انسان نے مر کے دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو مشرکین کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی مر گئے، مٹی ہو گئے، تو دوبارہ جو ہے ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کے جواب میں اپنے نبی کو تسلی بھی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی ہے کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اور زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان فرمائے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جہاں یہ جو دنیا کا جہان ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، اور یہ اس وقت ہے جب تک کہ سور نہ پھونک دیا جائے۔ اسرافیل علیہ السلام جب پہلی بار سور پھونکیں گے تو آسمان و زمین کی ساری مخلوقات پر خوف اور ہیبت چھا جائے گی۔ دوسری بار جب سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت ہو جائے گی، سب مر جائیں گے۔ اور جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ القصص آتی ہے۔ سورہ قصص جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور اس صورت کا زیادہ تر حصہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمے کو اور ان کے بحث مباحثے کو بیان کیا گیا ہے۔ فرعون مصر میں بہت بڑا بن کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تکبر اور ظلم میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اور اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں کے اندر اور مختلف طبقات کے اندر تقسیم کیا ہوا تھا تاکہ اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لائق نہ ہو، اس لیے عوام کو اس نے مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا۔ بنی اسرائیل جو مصر کی ایک بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، فرعون کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف بنے ہوئے تھے، پھر اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے سپاہی اس بچے کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، انہوں نے صندوق بنایا، اس میں اپنے بچے کو ڈالا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا، دریائے نیل میں بہا دیا، اور پانی پر تیرتے ہوئے صندوق جو ہے وہ فرعون کی خادماؤں میں سے کسی ایک کے ہاتھ لگا، اس کو اٹھا کر حضرت آسیہ علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا گیا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ کا فیصلہ نہیں تھا، تو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے ایسی بات کی جس سے فرعون کا دل بھی نرم پڑ گیا، اور
اس نے بچے کو ذبح کرنے سے انکار کر دیا کہ بچے کو ذبح نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ ہمارے دربار کے اندر پرورش پائے گا۔ ادھر غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا برا حال تھا، اس کو سکون نہیں آتا تھا، اور ہر وقت یہی تصور میں تھا کہ بچہ جو ہے وہ جب فرعونیوں کے ہاتھ آئے گا تو فوراً جو ہے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری گود میں واپس لوٹایا جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ فرعون جو ہے اس کا تو حکم تھا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ سوچنا جو ہے وہ ان کا کام نہیں تھا، بلکہ اللہ جل شانہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہیں تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی بہن وہ اجنبی بن کر یہ سارا منظر فرعون کے دربار میں دیکھ رہی تھی، تو اس نے خود مشورہ دیا کہ ایک عورت بے قرار ہے، بے چین ہے، اور وہ جو ہے وہ اس بچے کو اگر دودھ پلائے گی تو وہ شاید اس کا دودھ پی جائے۔ تو اپنی ماں کی گود میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس کر دیا، اور ان کا سارا خرچہ بھی فرعون کے محل سے آ رہا ہے، ماہانہ ان کی تنخواہ مقرر کر دی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس اقتدار کے ختم ہونے کا ذریعہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور صاحب اقتدار کے اپنے نان نقہ سے اس کی پرورش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو دو، ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی، ایک فرعون کے خاندان کا تھا اور ایک بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، وہ آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے کے لیے گئے تو غلطی سے فرعون کے آدمی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ کسی نیک انسان نے موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ مصر چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور دعا میں تو بس یہی پکارا گیا تھا کہ اے اللہ میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں، اے اللہ تو جو اپنی رحمت مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ لیکن اس ایک مختصر سی دعا کے اندر ہر چیز آ گئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ دو باحیا اور باپردہ بچیاں بکریوں کو ہانکتے ہوئے آ گئی، بکریوں کو پانی پلانا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا اور پانی والی جگہ میں بہت سارے مردوں کا رش تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی بکریوں کو میں پانی پلا دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ انہوں نے گھر جا کے اپنے والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بہت ہمت والے ہیں اور کوئی اجنبی مسافر ہیں، اللہ نے اسے بڑی طاقت عطا کی اور بہت تھوڑے سے وقت میں اتنے زیادہ ہماری بکریوں کو انہوں نے پانی پلا دیا، ڈول بھر بھر کے پانی پلانا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام کو ان کی امانت داری، ان کی دیانتداری پسند آئی اور انہوں نے ان کو بلوایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کرنے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی کر دیا، کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا، اور یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ 10 سال ہمارے پاس رہیں، ہماری جانوروں کی خدمت کریں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور اپنے اہل خانہ کو لے کے واپس جو ہے وہ مصر واپس آئے۔ راستے میں تھے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں نے نبوت عطا کرنی ہے۔ تو راستے میں سخت سردیوں کی رات تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ کو روشنی نظر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تھوڑی جو ہے نا آپ کو سکون محسوس ہو، سردی کے اندر کمی آئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تو اصل میں آگ نہیں تھا، وہ اللہ کا نور تھا۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ فرعون کے پاس جا کے اس کو توحید کی دعوت دو، اور 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ ایک عصا تھا، ان کی لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو مختلف شکلیں وہ لاٹھی اختیار کر لیتی، اور دوسرا جو ہے وہ ید بیضاء تھا، ان کا ہاتھ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل کے نیچے رکھتے تھے، پھر جب باہر نکالتے تھے تو انتہائی روشن ہوتا تھا۔ اس قصہ میں 3 جو ہے وہ نمایاں کردار ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام، دوسرے بنی اسرائیل اور تیسرا فرعون۔ اور یہ جو قصہ ہے وہ پورے قرآن کریم کے اندر ہر مختلف صورتوں کے اندر، مختلف سپاروں کے اندر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن پورا واقعہ تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب پورے قرآن کے تمام جزیات کو اکٹھا کیا جائے۔ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں، تقریباً 28 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اگر انسان مصائب اور آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات ضرور اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کر دیتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو وہ ایمان کی خاطر سب کچھ، یہاں تک کہ نقد جان، اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان جیسے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا کہ کیونکہ غلام رہے صدیوں تک جو وہ فرعون کی غلامی کے اندر رہے، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہمت اور عزم ختم ہو چکا تھا۔ اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے، ان کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، اہل کتاب میں سے ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، اور مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کا نام قارون تھا، خاندانی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بلکہ اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اپنے وقت ہی نہیں بلکہ آج کل کے اعتبار سے بھی سارے سرمایہ داروں سے آگے نکل جائے، تمام مالداروں میں سب سے زیادہ مالدار، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال اس کو عطا کیا۔ اس کے پاس صرف خزانے نہیں تھے بلکہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، ایک بہت بڑی ٹیم تھی جو اس کی خزانے کی چابیاں اٹھا کے پھرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر فخر نہ کرو، تکبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے جو کوئی دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی اپنے پیسے کو ناجائز کاموں کے اندر خرچ کرو۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور اس نے وہی کہا جیسے کوئی احمق اور بیوقوف لوگ کہتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے زور بازو سے کمائی کی پیسہ ہے، اور مجھے یہ سارا مال جو ہے میری اپنی دانش مندی کی وجہ سے ملا ہے، اپنی محنت سے ملا ہے۔ تو حب دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت کو دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، اور وہ اسی جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے۔ لیکن جب پھر اللہ کا عذاب قارون پر آیا، وہ اپنے سارے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، اور تو اس پر پھر جو لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہوتے، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی اسی طرح زمین میں دھنسا دیا جاتا۔ قارون کے واقعہ کے اختتام پر قرآن ایک نصیحت کرتا ہے کہ جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ تو آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں نہیں ہے بلکہ خواص کے اندر بھی عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں یہ آیت ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے
کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے اور اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے مضامین میں دوسری مکی صورتوں جیسے مضامین ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس کا ایک عام موضوع سنت ابتلاء کا بیان ہے، یعنی اس زندگی میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب مکہ والوں کے ظلم جب وہ حد سے بڑھ گئے تو بتقاضۂ بشریت بعض مسلمان گھبرا گئے اور انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور ہے تاکہ سچے اور جھوٹے اور منافق اور مومن میں فرق ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، لیکن جب کہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والے ڈگمگا جاتے ہیں اور ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد ہو جاتے ہیں، دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہو، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں، اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے اور ان کے ساتھ جو ان کی امتوں نے معاملات کیے، جو مخالفت کی، اس کا بیان کیا گیا۔ ان میں نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، ان کے قصے اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر آزمائشیں تو آتی ہیں لیکن یہ آزمائشیں دائمی نہیں ہوتی ہیں، انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ گرمی سے، اور نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یوں ہی مشرکوں کے بت ہیں، غیر اللہ جو ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، تو وہ غیر اسی طرح دھوکہ ہے کہ وہ نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو پکارے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھے اور اللہ کی بندگی میں لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اسے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔